السلام علیکم۔ گزشتہ شب بھارت نے ایک بزدل دشمن کی طرح پاکستان کے کچھ علاقوں پر میزائل داغے اور پھر منہ توڑ جواب ملا، اور افواج پاکستان نے اپنے دفاع میں اپنی دفاعی کارروائی کی، اور اس میں ان کے کئی طیارے مار گرائے، ان کا جانی مالی نقصان ہوا، ایل او سی شمشان گھاٹ میں تبدیل ہو گئی، سفید جھنڈے لہرا دیے گئے کہ ہمیں لاشیں اٹھانے دی جائیں۔ اب سعودیہ کو، یو اے ای کو، اسلامی برادر ملکوں کو ہاتھ پاؤں جوڑے جا رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں بچائیں، اب یہ پاکستان جواب نہ دے۔ اور تو یہ تو دشمن کی چالیں ہیں۔ افسوس ان پہ ہوتا ہے جو پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کے کہتے ہیں نا، روٹی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ، وہ جب پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں تو پھر دکھ ہوتا ہے۔ دشمن کا تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کی تو ایسی کی تیسی ہو ہی رہی۔ اب جب حملہ ہوا تو دو سوالات لوگوں کے ذہن میں ٹھوسنے شروع کر دیے، اور جو کچے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں میری طرح، وہ بیچارے ان کی طرف راغب بھی ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ کرنے لگے کہ جی انڈیا نے تو پہلے بولا تھا، مرید کے میں خبریں آ رہی تھی، مرید کے میں، بھاولپور میں، ادھر ادھر یہاں اٹیک کرے گا، اور اس نے اٹیک کیا، تو پھر وہاں کیوں نہیں اس اٹیک کو روکا گیا، کیوں شہادتیں ہو گئیں؟ اچھا، دوسرا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کیا کر رہی تھی، افواج پاکستان کیا کر رہی تھی، اگر میزائل مارے تو میزائل کو فضا میں کیوں نہیں ختم کر دیا گیا، اور کیوں نہیں یہ اس حملے کو روکا گیا۔ یہ سب ذہن سے فارغ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے۔ آپ کے پاس الحمدللہ دنیا کی ٹیکنالوجی موجود ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ہے، انٹرنیٹ ہے، ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کے ذہن میں جو سوال آتا ہے اس پہ ریسرچ کر لیں، اس طیارے پہ ریسرچ، اس طیارے پہ ریسرچ، ایسا ہوا تو کیوں ہوا، ایسا ہوا تو کیوں ہوا، سب آپ کو ملے گا جواب۔ ان لوگوں کی باتوں میں آ کے آپ دل چھوٹا نہ کریں، مضبوط رکھیں اور حوصلہ بلند رکھیں۔ میں آپ کو چیدہ چیدہ باتیں بتا دیتا ہوں جو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ پہلی بات کہ جی بھارت نے کہا تھا ہم یہاں یہاں حملہ کریں گے۔ جب آپ گلی کوچے اور چوراہوں پہ بیٹھ کے آپ کو پتا ہے کہ بھارت نے یہ بولا ہے، تو پھر اندازہ کریں آپ کی انٹیلیجنس کو، آپ کی ایجنسیوں کو، آپ کے افواج کو تو لازم پتہ ہوگا، اور آپ سے کہیں لاکھ درجے بہتر پتہ ہوگا۔ تو وہ جو ہدف کا بتایا گیا، جو ہدف کا دھمکی دی گئی، وہ اس کو ایز اٹ از تو نہیں چھوڑیں گے نا۔ ظاہر ہے وہاں احتیاطی تدابیر کریں گے، وہاں پر لوگوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے تاکہ سے کم شہادتیں ہوں، لیکن یہ بھی نہیں کہ لوگ مال مویشی گھر بار چھوڑ کے نہیں نکلتے ہیں۔ یہاں پر بہت پرابلم آتے ہیں، جو زمینی حقائق ہیں ان کو ماننا پڑے گا، تو کچھ شہادتیں ہو جاتی ہیں۔ اب دشمن نے مسجد پر، مدرسے پر، گھروں پر، آبادی پر، یہ جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہے، لیکن انہوں نے وہاں پر حملہ کیا، تو سب معلوم ہوتا ہے کہ کہاں پر ہوگا۔ یہ جب آپ کو پتہ ہے، میں نے کہا، تو ہماری افواج کو بھی پتہ ہے۔ اب آ جائیں جی دوسری طرف کہ کیوں نہیں ان کے میزائلوں کو فضا میں مار کے گرا دیا گیا، تو یہ بھی بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ایک ہوتی ہے فضائی حدود، جب دو ممالک کے درمیان کشیدگی ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی ایئر لائن کو، جہازوں کو پابند کر دیتے ہیں کہ وہ ہماری حدود کو استعمال نہیں کریں گے۔ جیسے پاکستان نے بھارت کی طیاروں کو منع کیا لیکن باقی طیارے جاتے ہیں، اسی طرح بھارت نے پاکستان کو کر دیا، لیکن باقی سینکڑوں ملکوں کے طیارے آپ کی فضا میں سینکڑوں دفعہ مسافروں کو لے کے گزر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ ایئرپورٹ کے قریب لینڈنگ یا ٹیک اوور یا ٹیک آف کرتے ہوئے تو نظر آتے ہیں، ویسے آپ کی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، اتنی ہائٹ پہ ہوتے ہیں۔ اب اگر کل جب انہوں نے بغیر کسی وارننگ کے اور شب خون مارنے کی کوشش کی، تو پاکستان نے اپنا دفاعی نظام جو فضا میں تھا اس کو ایکٹیویٹ کیا، اس سے پہلے وہ ایکٹیویٹ نہیں تھا۔ اگر یہاں سے ایئر کرافٹ گنیں سے فائر ہو جاتے، یہاں سے کوئی میزائل، اینٹی میزائل ٹیکنالوجی کے ذریعے ان میزائلوں کو پھاڑا جاتا، مارا جاتا، گرایا جاتا، تو کوئی بھی اوپر سے مسافر بردار کسی بھی ملک کا طیارہ گزرنے والا گر سکتا تھا، اور بہت زیادہ کیجولٹی ہو سکتی تھی۔ پھر وہی لوگ جو ابھی کہہ رہے ہیں نا
کہ کیوں نہیں ان کو مارا گرایا, میزائلوں کو ناکارہ بنایا, وہی کہہ رہے ہوتے کہ یہ کیسی افواج ہے کہ مسافر بردار طیارے کو گرا دیا, پھر یہ نیا ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہوتا. تو پاکستانی افواج نہایت احتیاط سے کام لیتی ہے. انہوں نے ان کے جو رافیل تھے, یہ رافیل گرانا کوئی مذاق بات نہیں ہوتی. آپ کے ایئر فورس نے ان کا ہدف پہ نشانہ بنایا اور صرف انہی کو گرایا, اور نیچے سے کوئی بھی, جس طرح میں نے بتایا, جس سے دوسرے جہازوں کا نقصان ہو, وہ چیز کو نہیں کیا گیا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب پاکستان نے اپنا دفاعی نظام فضائی ایکٹیویٹ کر دیا تو پھر انڈیا کی طرف سے خاموشی ہو گئی. اب یہ کوئی سوال نہیں کر رہا ہے کہ جب 48 گھنٹوں کے لیے پاکستان نے اپنا فضائی دفاعی نظام کو ایکٹیویٹ کیا تو پھر انڈیا کی طرف سے کیوں خاموشی ہو گئی؟ کیا اس کے میزائل ختم ہو گئے, یا وہ بالکل کہیں چلے گئے, یا پورے کا پورا انڈیا شمشان گھاٹ بن گیا؟ نہیں, کیونکہ انڈیا کی کوشش یہی تھی کہ وہ رات میں حملہ کرے اور پاکستان ان کے میزائلوں کو زمین سے اٹیک کرے, اور کوئی بھی ان کا مسافر بردار طیارہ کسی بھی ملک کا گر جائے اور پاکستان پر ایک نیا الزام لگا دے. لیکن ہماری افواج نے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھارت کے اس کوشش کو بھی ناکام بنا دیا اور فضا سے ہدف کا نشانہ بنایا. اب کہتے ہیں کہ رافیل بھائی کیسے گرا سکتا ہے پاکستان؟ اچھا چلے تھوڑی دیر کے لیے فرض بھی کر لیں کہ یہ جناب ایک جھوٹی خبر ہے کہ رافیل گرا دیے. اگر رافیل پاکستان کی خبر پہ رافیل گرانے کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو رافیل بنانے والی کمپنی ہے, اس کے پرزہ جات بنانے والی کمپنی ہے, سپلائی کرنے والی کمپنی, اس کے شیئر اتنے % گر گئے تو پھر تو پاکستان یہ جھوٹی خبر پھیلا کے پتہ نہیں کیا سے کیا مارکیٹ کا حشر کر دے. سوچا کرے, ایسا ممکن نہیں ہے. دنیا کے کئی تحقیقات ادارے موجود ہیں جس تصدیق کرتے کہ یہ ایسا ہوا ہے, پھر اس کا افیکٹ انٹرنیشنل مارکیٹ پہ آتا ہے. اب اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں.